اب آئیے ہم سنتے ہیں محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانیاں، کوئی ثبوت تو ہوگا اس کا۔ ایسے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کر لایا، دیکھنے میں وہ کمزور تھی، بیمار لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کے بعد پوچھنے لگی کہ کوئی اور کام بھی میرے ذمے ہے، اور کوئی کام ہو وہ بھی بتا دیجئے میں کر دوں۔ میں نے کہا جاؤ آرام کر لو۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی، نماز نفل پڑھنا شروع کر دی۔ کہنے لگے میں سو گیا، تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ تجھ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میری یہ بات پوری فرما دے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ اے اللہ تجھ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ اے لڑکی یہ نہ کہے کہ اے اللہ تجھ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ سہیل انصاری، بہت بہت شکریہ۔ کہ جب اس نے یہ سنا تو ناراض ہونے لگ گئی، بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے مالک بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھ کو مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا کر جگا دیا، میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، ایک وہ وقت تھا کہ تہجد کے وقت اپنے رب سے یوں اپنے تعلق کے واسطے دیا کرتے تھے، اے اللہ تجھ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ واقعی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تبھی تو انہیں اپنے دربار میں حاضری کا شرف دیتا ہے۔ یہ محبت الہی کے پارٹ ختم ہوا، اب انشاءاللہ تعالیٰ آج سے شروع ہوگا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کیسے محبت تھی ہم 3 دن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سنیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے کیسی محبت کی ہے، بزرگوں نے کیسی محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہم سن چکے، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بزرگوں نے کیسے کی ہے۔ سب سے پہلے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار نقش روئے محمد بنایا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم سنیں گے محبت رسول کے بارے میں، اور آج بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، اور کل ان کا قل ہوگا، اور مجھے بھی اصل میں بریلی ہی جانا ہے، حاضری دینا ہے وہاں، کہ ہمارے تو پاس میں ہی ہے بریلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بزرگوں سے محبت کرنے کی، ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہم سن چکے، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بزرگوں نے کیسی محبت کی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی
میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں، جس وقت آپ کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہے، ہم حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، یعنی یا نبی آپ بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے، آپ نبیوں کے درجے میں ہوں گے، اور ہم یہاں دنیا میں اگر ہمیں آپ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں تڑپتا ہے دل، تو ہم آپ کو یہاں دیکھ لیتے ہیں، مگر جنت میں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا؟ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اسی کے تعلق سے میں نے ایک شعر لکھا ہے، کوئی کسی کے ساتھ تو کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ تو کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ تو کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ تو کوئی کسی کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ حشر میں ہوں گے نبی کے ساتھ، ہم انشاءاللہ حشر میں ہوں گے نبی کے ساتھ۔ کیوں ہوں گے؟ یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو میں نے یہ شعر لکھا تھا، کیوں ہوں گے؟ ارے عاشق جو دل لگائے گا دنیا میں جس کے ساتھ، جو شخص دل لگائے گا دنیا میں جس کے ساتھ، عاشق جو دل لگائے گا دنیا میں جس کے ساتھ، عاشق جو دل لگائے گا دنیا میں جس کے ساتھ، اور محشر میں لایا جائے گا اس کو اسی کے ساتھ، محشر میں لایا جائے گا اس کو اسی کے ساتھ، یعنی جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہاں پر تو جب ہماری آپ کی محبت ہمارے دل میں لہریں مارتی ہے تو ہم آپ کا آ کر یہاں دیدار کر لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن جنت میں تو آپ سب سے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہم نیچے درجے میں ہوں گے، نیچے طبقے میں ہوں گے جنت کے، تو جب ہم وہاں پر آپ کا دیدار نہیں کر پائیں گے تو ہمیں جنت کا مزہ کیسے آئے گا؟ تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح محبت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے نمبر 1 پہ جو عاشق تھے، سب سے زیادہ چاہنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ایک محفل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ 3 چیزیں تمہاری دنیا کی مجھے بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور ابو بکر صدیق فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، بہت پیاری ہیں۔ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کو دیکھتے رہنا بہت پیارا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا یہ بہت زیادہ پیارا ہے، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ یہ 3 کام مجھے بھی بہت پیارے ہیں۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور محب کون بنتا ہے، یہ کیوں پیارے ہیں؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور اب حضرت ابو بکر کے دروازے پر دستک دی تو فوراً حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ عنقریب آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا تو آپ ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ پس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا، یعنی جب سے آپ نے کہا ہے کہ میں ہجرت فرماؤں گا تو اس دن سے میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور دل میں سوچتے رہے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میں نے اپنے نبی کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانتاً اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہی، کاش میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ یہ ان کا یہ کہا۔ صدیق اکبر کے صدق و وفا کی انتہا، جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اس طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگیں تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے ہیں، فقط پنجے لگا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، ابو بکر حاضر ہے، مہربانی فرمائیے آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ یہ معراج محبت ہے، یہ اعزاز محبت، یہ معراج محبت ہے، یہ اعزاز محبت ہے، ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا شادماں رہتا۔ گلاب کے پھول شبنم، عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جس سوراخ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سانپ تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا ابو بکر صدیق کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کہیں میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا، چہرے پر گرا۔ چہرے اقدس پر آنسو پڑتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، اے ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی، ارے رحمت للعالمین تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کی زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ کسی شاعر نے اس پر بھی مضمون باندھ دیا ہے، کیا کہا؟ آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔
آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کا آنسو شبنم کی مانند اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کی مانند۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ 3 روز کے بعد غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے، ادھر ادھر کیوں چل رہے ہیں آپ؟ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب جب پیچھے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں سے نہ آ جائیں تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں بائیں سے نہ حملہ آور ہو تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں۔ جس طرح شمع کے گرد پروانے چکر لگا رہا ہوتا ہے، ایک عاشق صادق اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد یوں چکر لگا رہا ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معبد کے گھر کے قریب پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا، یعنی بھوک کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام معبد کی اجازت سے بکریوں کا دودھ نکالا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب جی بھر کر پی لیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ بعد میں کسی موقع پر یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ دودھ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پی رہے ہیں اور محب حقیقی کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا، حالانکہ بھوک صدیق اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نڈھال کر رہی تھی، ان کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، یعنی پہلے نہیں دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، لہٰذا وہ غلطی سے حضرت ابو بکر صدیق کے گرد جمع ہونے لگے، یعنی رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا تو ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھنے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ تابع اور مطبوب میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، چال چلن ڈھال لباس وغیرہ میں اتنی مشابہت تھی کہ نقل اور اصل میں کوئی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں میں تو ہو گیا تو میں تو ہو گیا، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جان بن گیا تو جان ہو گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ یہ امیر خسرو نے شعر لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فی سبیل اللہ کا حکم دیا، میرے پاس کافی مال تھا، میں نے سوچا آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال صدقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عرض کیا اتنے میں آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر پر رہ گیا۔ اتنے میں ابو بکر بھی اپنا مال لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہ کروں گا۔ علامہ اقبال نے اس واقعے کو عجیب انداز میں پیش کیا ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت کے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشش، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، ملک یمن و دہرم و دینار رخت جنس، اسپن قمر سے ششتر و قاتل ہمار ہے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی،
یعنی بولے حضور چاہیے فکر عیال گھر والوں کا خیال بھی چاہیے۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ بہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پھٹے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ایک وقت کتنا خوشحالی کا تھا، یعنی تم ایک وقت تھا کتنے خوشحال رہتے تھے، اب تمہیں دین کی وجہ سے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم تڑپ کر بولے، اگر ساری زندگی اسی مشقت میں، پریشانی میں، مصیبت میں گزاروں اور شدید عذاب میں مبتلا ہوں، پھر بھی دوست کی دوستی میں جو وسعت اور کشادگی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو اہل خانہ نے، گھر والوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ اتنے رو رہے تھے؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے رب کائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہے، یعنی لوگوں میں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے، کفار نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانی شروع کر دی، تکلیف دینا شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر نکلا، اس نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوست کا خیال کر کہ اس کو تو کفار ایذا پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے ہوئے مسجد پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ صدیق اکبر زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے، بہت دیر تک ہوش میں نہ آئے۔ رات گزر گئی، جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا، بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ اس نے کہا، بیٹا تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ہاں جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کی ماں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے ام جمیل کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو صدیق اکبر اپنی والدہ کے ساتھ دار الارقم پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر دار الارقم پہنچے تو صدیق اکبر کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کا بوسہ لیا اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے صدیق اکبر کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، مر کر کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کر کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ ایک دفعہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی ہیں، عمر کی ہوں گی اتنی نیکیاں جتنی آسمان کے 7 تاروں پر، آسمان کے تاروں میں ہیں، آسمان کے تارے ہیں جتنی اتنی نیکیاں عمر کی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پوچھا عائشہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگیں جی ہاں بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا عائشہ ان کی بات کیا سوچتی ہو؟ ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر سے کہا کرتے تھے آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے۔ حضرت عمر کیا کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ کہتے تھے آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیجئے اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اتنی اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ عشق و محبت نے ان کی نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الوفات کی حالت میں تھے، یعنی آپ کا نزا کا وقت قریب تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا، تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھی، کیوں پیچھے ہٹ رہے تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو قحافہ کا بیٹا یعنی آپ اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، اور بخاری شریف میں ہے پس ابو بکر آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر عاشق زار ابو بکر صدیق مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے گا، میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ یعنی جب یہ ہو گئی نا، جب دین مکمل کی آخری آیت نازل ہو گئی تو سب لوگ خوش ہو رہے تھے، مگر ابو بکر صدیق رو رہے تھے۔ تو پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کی بات ہے، دین مکمل ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ کہا کہ جب کسی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اسے جانا پڑتا ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس وقت عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ بات کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابو بکر شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مصلحت اندیش نہیں ہوا کرتا۔
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے، یعنی مدینہ کے جو قبائل جو پڑوس میں تھے وہ دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے اختیار کر لی، اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیصر روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا ہے، میں اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی، سازشیں خود بخود دم توڑتی گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موافقت نصیب ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے گئے میں بھی اسی دن جاؤں، اور جتنے کپڑے دیے گئے تھے اتنے ہی کپڑے میرے کفن میں بھی ہوں۔ حیات میں تو مشابہت تھی ہی صحیح، اور موت میں بھی اپنی مشابہت چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ شوق انتہا ہے آخر، تھے جو صدیق اکبر بلکہ عاشق اکبر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں ان کی قبر مبارک ہے، وہاں جا کے رکھ دینا۔ اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دیں، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا، تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام نے سنی، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ جان دی ہوئی جان ہی دے دی، جگر نے آج پائے یار پہ، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پہ، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ حضرت عمر اور عشق رسول کے انوکھے چند نمونے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب حالت کفر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان سر عام نماز پڑھیں گے، جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی، طاقت بخشی۔ ایک مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ دل میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اس پر جمے رہنے کی چند مثالیں حسب ذیل درج ہیں۔ کیا ہوا؟ فتح مکہ میں حضرت عباس اپنے کھچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد
خطاب کے ایمان لانے سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ ایک منافق اور ایک یہودی۔ منافق تھا، کہنے کے لیے خالی مسلمان تھا، مگر اندر سے وہ اصل میں مسلمان نہیں تھا۔ ایک یہودی جو تھا کھلا ہوا تھا، اور منافق جو تھا مسلمان تھا، وہ خالی اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو مقدمہ دونوں لوگوں کا پیش ہوا۔ یہودی چوں کر حق پر تھا، سچائی پر تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا، جو صرف خالی زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اندر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، اس نے سوچا کہ حضرت عمر یہودیوں پر سخت گیر ہے، بہت سخت ہیں، حضرت عمر یہودیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ نے اپنے گھر سے ایک تلوار لائے، آپ اپنے گھر سے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے اسی کے اوپر ایک شعر لکھا تھا، یہ کہہ کے سر اڑایا منافق کا عمر نے، یہ کہہ کے سر اڑایا منافق کا عمر نے، یہ کہہ کے سر اڑایا منافق کا عمر نے، یہ کہہ کے سر اڑایا منافق کا عمر نے، ارے کرتا ہوں فیصلہ میں یہی فیصلے کے بعد، کرتا ہوں فیصلہ میں یہی فیصلہ کے بعد۔ اب آئیے پورا کلام ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔ کہا کہ منافق کی گردن اڑا دی، اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا جو، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ تیسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ بات کہی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے، جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک ممبر بنوا لیا تاکہ سب کو آواز پہنچا سکیں، آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے تو وہ درخت آپ کی جدائی پر رونے لگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا، جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کے فراق میں آپ کی جدائی پر زیادہ نالہ فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ یعنی جب ایک کھجور کا ایک لکڑی رو رہی ہے آپ کی جدائی میں، تو ہم تو امتیں آپ کی امت ہیں، انسان ہیں، ہم کیوں نہیں، ہمیں تو اور زیادہ حق بنتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 مقرر کیا تھا۔ وظیفہ اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر نے پوچھا، آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا تھا، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ کو بلا بھیجا، وہ آئیں تو دیکھا کہ عاتقہ بنت اسید پہلے سے موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفا کی چادر کی کم قیمت تھی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں، قدیم الاسلام ہوں، بہت پہلے سے اسلام لے کر آئی ہوں،
آپ نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بلایا ہے؟ عاتقہ کو تو یوں ہی آ گئی تھی وہ، یعنی مجھے بلایا تو مجھے کم قیمت والی وہ یہیں آ گئی تو ان کے لیے زیادہ قیمت والی دے دی۔ تو آپ نے فرمایا واقعی یہ چادر میں نے تمہیں دینے کے لیے رکھی تھی، لیکن جب عاتقہ آ گئیں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت داری، رشتہ داری کا لحاظ کرنا پڑا، اس لیے میں نے مہنگی والی چادر ان کے لیے دی۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، آپ نے ایک گھر سے کسی کے اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو دیکھا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی امیر المؤمنین، آپ رات کے وقت میرے دروازے پر؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنائیں جو آپ پڑھ رہی تھیں۔ بوڑھی عورت نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصل نصیب ہوگا۔ حضرت عمر وہیں زمین پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے، دل اتنا غمزدہ ہوا کہ کئی دن بیمار رہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا گیا، جیسا کہ رات آپ کو بیان کیا گیا تھا، رات سنایا گیا صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ جب حضرت عثمان غنی کو نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا گیا تو قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا تو بہت غمزدہ ہوئے۔ بعض نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں گے، عثمان غنی طواف کر کے آئیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے طواف کرنے کے لیے قریش نے اصرار کرتے رہے، یعنی تم طواف کر لو، تم طواف کر لو، مگر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، تم طواف کر لو۔ مگر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طواف نہیں کروں گا۔ تو اب بتائیے رسول اللہ، یہ کیا کوئی قرآن میں آیا؟ کیا کوئی حدیث میں آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میرے بغیر طواف مت کرنا؟ کوئی حدیث اتری تھی؟ جبریل علیہ السلام اترے ہوئے تھے؟ کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی؟ تو وہ کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے طواف کرنا، تو وہی کیوں عثمان غنی نے نہیں کیا؟ تو یہ محبت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کچھ لوگ آتے ہیں نا، ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ۔ عثمان غنی سے پوچھیے بھائی کیوں تم نے نہیں طواف کیا؟ وہ تو اچھا کام ہے، اتنا ثواب ملتا ہے عمرہ کرنے میں، طواف کرنے میں۔ تو بغیر رسول اللہ کے نہیں کیا، کوئی حدیث بھی نہیں سنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا تھا، قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں تھی کہ بغیر رسول اللہ کے طواف مت کرنا، مگر محبت کی وجہ سے نہیں کیا۔ تو ہر بات حدیث کے مطابق نہیں ہوتی ہے بھائی، حدیث کے مطابق جو ہونا چاہیے وہ ہوتی ہے، اور جو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث میں نہیں ہوتی ہیں، دل کی عقیدت جانتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا؟ انہوں نے کہا، جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے طواف کرنے کے لیے قریش کہتے رہے، مگر میں وہاں 1 سال بھی مقیم رہتا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ اگر 1 سال بھی میں وہاں مکے میں رہتا تو طواف نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہمراہ ان کے گھر کی طرف چلے تو حضرت عثمان سارا راستہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف دیکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے حضرت عثمان غنی سے اس کی وجہ دریافت کی کہ جب میں تمہارے گھر کی طرف جا رہا تھا تو تم میرے قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آج میرے گھر میں اتنی مقدس ہستی آئی ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں۔ میں نے نیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے قدم اپنے گھر سے چل کر یہاں آئیں گے میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا۔ یہ ہوتی تھی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ یہ تھوڑا سا اور رہ گیا، پھر اس کے بعد اصل میں بریلی شریف بھی جانا ہے اور اس میں شرکت کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لڑکپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق تھا، یعنی بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرنیں، نبوت کی کرنیں جیسے ہی طلوع ہوئیں، انہوں نے لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ چھوٹی عمر میں انسان میں خوف اور ڈر زیادہ ہوتا ہے، مگر عشق کا یہ تاثر تھا کہ انسان تو نتائج سے بے پرواہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی نے اب ایمان قبول کرنے میں دیر نہ لگائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اس وقت آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ اس صادق اور امین ذات نے حضرت علی کو منتخب کیا اور حکم دیا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح کے وقت امانتیں لوگوں کے سپرد کر دینا۔ حضرت علی کی دلیری، شجاعت و بہادری پر قربان جائیں کہ وہ بلا خوف و خطر چارپائی پر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جان کی بازی لگا دینا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری غسل دیتے ہوئے جو تاریخی الفاظ کہے وہ پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی قوت سے نہ کی گئی تھی، یعنی وحی آسمانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کی جدائی عظیم صدمہ ہے۔ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور آہو زاری سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسو بہاتے، تاہم درد کا درمان اور زخم کا علاج بھی پھر نہ ہوتا۔ ہجرت کے موقع پر غار حرا میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے دن کھانا پہنچا آئیں۔ جب دوسرے دن پہنچانے کے لیے گئیں تو رات میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے ماتھے پر زخم تھا اور کچھ مغموم سی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، اسماء آج مجھے تم پریشان اور غمزدہ نظر آتی ہو۔ جب آپ نے پوچھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ پوچھا، اسماء کیا بات ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس گئی تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا، ابو بکر کی بیٹی، تجھے پتا ہوگا کہ تیرے والد کہاں ہیں اور تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ میں نے جواب میں کہہ دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے دھمکایا، ڈرایا اور کہنے لگا، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بہت ماروں گا، سخت سزا دوں گا۔ میں نے کہا، میں ہرگز نہیں بتاؤں گی اے اللہ کے محبوب۔ اس نے مجھے ایک دم زوردار تھپڑ لگایا تو میں نیچے گری، پتھر پر میری پیشانی لگی، اس میں سے خون نکل آیا اور میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا کہ بتا ورنہ تجھے اور ماروں گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا، ابو جہل، میری جان تو تیرے حوالے ہے، مگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ ہے خواتین اسلام کی محبت و وفا کی مثالیں۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ جنگ احد کے دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر کے پھیلتے ہی مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا کہ جب تک اس کی خود تصدیق نہ کر لوں، جب تک میں خود نہ دیکھ لوں، میں اسے تسلیم نہیں کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک سواری پر بیٹھی اور اپنی سواری کو اس پہاڑ کی طرف بھگایا۔ کافی قریب آئیں تو ایک صحابی آتے ہوئے ملے، ان سے پوچھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟
اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال معلوم نہیں، البتہ میں نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ہاں تیرے بیٹے کی لاش میں نے ایک جگہ پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ اس عورت کو جوان سال بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس ماں کے دل میں عشق رسول نے اتنا اثر ڈالا ہوا تھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی مگر کوئی پرواہ نہ کی، سواری سے آگے بڑھاتی ہے، سواری آگے بڑھاتی ہیں۔ ایک اور صحابی ملے، پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے شوہر کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی میں نے دیکھی تھی۔ یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور آگے بڑھی، کسی اور سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال معلوم ہے آپ کے لیے؟ کہاں ہیں وہ، کیسے ہیں؟ جواب ملا مجھے معلوم نہیں، البتہ میں نے دیکھا ہے کہ تیرے والد کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح بھائی کے لاش کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ فلاں جگہ تیرے بھائی کی لاش پڑی ہے، مگر یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آگے ایک اور صحابی ملے، پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ موجود ہیں، چنانچہ سواری کو ادھر بڑھاتی ہیں۔ جب وہاں پہنچتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے، وہاں اپنی سواری سے نیچے اتر گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کہا میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد آسان ہو گئیں۔ یعنی بیٹے کا انتقال ہو جانا یہ بھی آسان ہو گیا، باپ کا انتقال ہو جانا یہ بھی آسان ہو گیا، شوہر کا انتقال ہونا یہ بھی آسان ہو گیا، یعنی حتیٰ کہ دنیا کی تمام مصیبتیں مجھے آسان ہو گئیں۔ کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے صحیح سلامت ہیں، تو ساری پریشانیاں میرے لیے آسان ہو گئیں۔ غزوہ احد کے میدان میں ایک صحابی زخمی ہوئے، خون بہت نکل جانے کی وجہ سے قریب المرگ ہو چکے تھے۔ ایک دم دوسرے صحابی ان کے قریب آئے اور پوچھا آپ کو کسی چیز کی تمنا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کون سی؟ جواب ملا کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے زخمی مجاہد کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور ان کو لے کر تیزی سے اس طرف بھاگے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے سامنے جا کر اتارا اور کہا کہ آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں۔ جب نام سنا تو مجاہد کے جسم میں بجلی سی لہر دوڑ گئی کہ فوراً طاقت بحال ہو گئی، اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا، دیدار کرتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ خندق کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کسی طرح دشمنوں کا پروگرام معلوم کیا جائے۔ حضرت حذیفہ قریب ہی موجود تھے، مگر ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی کوئی سردی سے بچنے کے لیے کوئی بڑی چادر تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں اور دشمنوں کے خیموں سے ان کی خبر لائیں کہ کیا کر رہے ہیں وہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے حکم پر سردی کی کوئی پرواہ نہ کی اور تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے میرا خوف اور سردی بالکل دور ہو گئی۔ جی ہاں، یہ عشق تھا جس نے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کا ایسا جذبہ پیدا کیا۔ کھجور کے ایک تنے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آپ نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس میں منبر نہیں تھا، مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو ایک ممبر بنا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک ممبر بنایا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بلک بلک کر بچہ رو رہا ہے۔
سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا، ہاتھ رکھا اور اس کو دلاسا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، تب وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ کھجور کے تنے کو اتنی محبت تھی، اے کاش ہمیں پیارے پیغمبر کے ساتھ کھجور کے تنے جیسی محبت نصیب ہو جاتی۔ ام المؤمنین سیدنا ام حبیبہ اپنے گھر میں موجود ہیں کہ آپ کے والد جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کسی کام کے لیے مدینہ طیبہ آئے، سوچا کہ چلوں میں اپنی بیٹی کو ملتا چلوں۔ ان کے گھر آئے، جب بیٹھنے لگے تو چار پائی کے اوپر بستر بچھا ہوا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ نے دوڑ کر بستر کو جلدی سے لپیٹ دیا، کہنے لگی آپ میرے والد ہیں، اس میں یقیناً کوئی شک نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بستر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے میں کسی کافر اور مشرک کا اس بستر پر بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنے باپ کو نہیں بٹھالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اور کیا ہے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آ جاتے تھے۔ صبح جیسے ہی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ انہوں نے قسمیں کھا لی تھیں کہ ہم صبح اٹھتے ہی آپ کی زیارت کریں گے، آپ کی زیارت سے پہلے کسی دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید نے آپ کے وصال کے بعد نابینا ہونے کی دعا کی اور اسی وقت نابینا ہو گئے۔ یہ تھے صحابہ، اور ہم انہی کو آج کے دور میں گالیاں دیتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمیں قرآن و حدیث ملا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال یہ کتنی سرد مہری ہے کہ تم ہمیں ملنے نہیں آتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال دوسری جگہ جا کے رہنے لگے، مدینے میں نہیں رہتے تھے، تو خواب میں بلایا کہ کتنی سہر مہردی ہے کہ تم ہمیں ملنے نہیں آتے۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں بس اسی وقت رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنی اونٹنی پر روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ دن ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کہ کیوں نہ آج ہم حضرت بلال کی اذان سنیں۔ چنانچہ کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مگر ان میں سے بعض حضرات نے حسنین کریمین سے کہہ دیا کہ آپ بلال سے فرمائش کریں کہ وہ اذان سنا دیں۔ ان کا اپنا بھی دل چاہتا تھا، چنانچہ شہزادوں نے فرمائش کی، حضرت کریمین نے فرمائش کی کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے کی اذان سننی ہے۔ اب یہ فرمائش ایسی تھی کہ حضرت بلال کے لیے انکار کی گنجائش بالکل ہی نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے اذان دینا شروع کی اور صحابہ کرام نے وہ اذان سنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں سنا کرتے تھے، تو ان کے دل ان کے قابو میں نہ رہے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر جو عورتیں تھیں جب انہوں نے وہ آواز سنی تو وہ بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور مسجد نبوی کے باہر ہجوم لگ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، امی جان بلال تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ اس بات کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے۔ یہ محبت تھی، جب دل میں بلالی محبت ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے ہموار کر دیا کرتا ہے۔ چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر،
چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابیات نے بھی بہت اعلیٰ اور نمایاں مثالیں پیش کی ہیں۔ ان کے سینے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معمور تھے، بھرے ہوئے تھے، اور ان کے پاکیزہ قلوب اس نعمت کے حصول پر مسرور تھے۔